معروف روایہ دین حدیث غیر مقلدین کرتے ہیں، یہ عمل ثابت، مگر ہاں حضور سے زبانی حکم ثابت نہیں ہے، جبکہ نماز کے اندر باہر سے نماز سے رضا رہے ناپسند کرنے کی مسند حدیث موجود ہے۔ اگر بت ترک روایہ دین کی یہ خالی لوگ کرتے لا علمی کی وجہ سے، لہذا ترک روایہ دین سنت ہے، کیا سنت کی مخالفت ہے؟ اب دیکھیں نا کتنی لمبی چوڑی بات میرے بھائی نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی ہے کہ پہلے تو کہا کہ رفع دین اہل حدیث کرتے ہیں غیر مقلد، یہ بھی میرا خیال نادانستگی یا نہیں جانتے، حالانکہ امام شافعی کے پیرو، امام احمد بن حنبل کے پیرو وہ سارے رفع دین کرتے، اس لیے ناراض آپ نے ہونا تو اپنے ان گھر والوں پر بھی ہو لینا کہ وہ تو آپ کی طرح مقلد ہی غیر مقلد نہیں، اہل حدیث کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، سارے اچھے، جو نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں حضور سے زبانی حکم ثابت نہیں۔ اب اس پر سوال اگر کیا جائے کہ پھر تو وہ جو مسجد رومان کے ہے نا خارجی، یہ اسٹیٹس جو ہیں یہ خارجیوں کی، اب بھی آبادی اگر سلطان بھی کابو سارے ان کے قاضی عالم سب آبادی، وہ ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے، پہلی مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، آتے ہیں وضو کر کے سیدھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر زبان سے کہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائی، اور ہم بھی مانتے ہیں جو اٹھاتے ہیں پہلی مرتبہ وہ بھی کہتے ہیں کہ سنت ہے یار، کر رہے تھے اچھے سے، کوئی فرض واجب نہیں، پہلی مرتبہ والا بھی عالم جانتے ہیں وہ بھی نہ کرے جان بوجھ کر، کوئی نماز میں کھڑے، خود امام مالک ابو حنیفہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ اگر کوئی جانتے ہوئے چھوڑ دے، نہ عادت بنائے اس کو، وہی جائے نماز جائے، وہ لازمی حصے الگ ہے، مگر یہ نہ کہیں کہ حضور سے زبانی حکم نہیں، زبانی حکم کا پھر پہلی مرتبہ کہیں نہیں آپ دکھا سکتے، کیا ہی ہے یہ کہ حضور نے کہا کہ پہلے اللہ کو بقی کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، کہیں بھی یہ زبانی حکم میرے بھائی نہیں لکھا، پھر تو یہ بھی اٹھ جائے گا، پھر وہ آبادیہ والی بات ہی رہے گی، کیا ہیں صرف زبان سے اللہ اکبر کیا اٹھائے وغیرہ کچھ نہ، اور یہ مستند حدیث سے منع کرنا کوئی ثابت نہیں، رسول کریم علیہ السلام نے کہیں منع نہیں کیا، بعد میں بھی صحابہ کرام کرتے رہے، بلکہ عبداللہ بن عمر جنہوں تو دیکھتے تھے اگر کسی کو نماز پڑھ رہا تھا اذان نہیں کرتا تو کنکریاں پلاٹ کے اٹھا کر اس کو مارتے تھے، کیوں؟ ایک سنت کو ترک کر۔ 21 سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ روایتیں موجود ہیں ہماری اپنی کتاب کہ رسول اللہ نے کیا، صرف ایک ابن مسعود کہتے ہیں حضور نے کبھی چھوڑ بھی دیا، بڑی مشکل سے وہ گنجائش نکلتی ہے، ورنہ کوئی آسان بات ہی نہیں، بڑے بڑے جو حیران ہیں کہ یار ادھر 25 صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے، تو یہ حملہ نہ ایک دوسرے پر کریں، بس گنجائش رکھے کہ نہیں بھی کرتا وہ بھی ٹھیک ہے، جو کرتا وہ بہت اچھا کرتا، کوئی بڑی بات ہے۔ اکثریت ترک روایت دین خالی لوگ کرتے لا علمی کہ توبہ توبہ توبہ، لا علمی اگر کہیں گے، میں نے تو مثال دی کہ آپ ایک طرف شیخ شیوخ کہتے ہیں پیران پیر 500 سال بعد ہوئے، اس وقت تک بھی لا علمی کیمرے، امام شافعی اور ان کے پیرو آج تک بے علم چلے یار، ایسے حملے بالکل نہ کریں، سب کا احترام کر رہے ہیں، جو بھی وہ بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں، جو چھوڑتے وہ بھی ٹھیک، ترک رفع دین سنت ہے، نہیں ایسی نہیں بات، ترک بھی ٹھیک ہے کرنا بھی ٹھیک ہے، کیا سنت کی مخالفت؟ اچھا فیصلہ کن مکالمہ شامل، یہ کون سا فیصلہ کن مکالمہ کوئی جی سر آج یہ تو وہی بات، ضروریات دین کے ذرا تفصیل سے ضروریات دین تو بتا دی میں نے کہ جس مسئلہ کے بارے میں آپ مشرق مغرب کے کسی مسلمان سے پوچھیں نا پڑھے لکھے سے، مثلا پوچھیں کہ زنا حرام ہے، ہر اسلام کا جاننے والا مانے گا کہ ہم بدکاری ہمارے حلال نہیں، تو ایسی چیزیں جس کا علم سارے مسلمانوں کا، اس میں کسی گروہ کا اختلاف نہیں، وہ ضروریات دین، وہ ایک نہیں بہت سی۔ جی کتاب ایک ساتھی نے مینوں دتی ہے، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾ ਜਦੈਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜੀ ਅਲੱਗ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹਦੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ کہ یہ اللہ کے نبی نے منع کیا، مثلا لکھا کہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں تشریف لائے، ہم رفع دین کر رہے تھے تو بڑی ناراضگی سے فرمایا کہ تم کو نماز میں شریر گھوڑوں کی دم کی طرح رفع دین کرتے کیوں دیکھتا ہوں، نماز میں ساکن اور مطمئن رہو۔ تو یہ حدیث کے نیچے جو عربی میں لکھی ہوئی نا، اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ صحیح مسلم سے لیا، ابو داؤد سے، نسائی سے، صحابہ ہے، مسند احمد ہے۔ مسند احمد تاوی صاحب ٹھیک ہے، حدیث ہمیں یاد ہے، کوئی بھولی ہوئی نہیں، مگر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء بھی انہیں روکتے رہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، یہ رفع دین جو ہے نا چل رہا امت میں، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں، تم کیوں ظلم کرتے ہو۔ اس دور میں بہت بڑے حنفی عالم ہیں دیوبندی حضرات میں سے، وہ جسٹس بھی رہے ہیں، جسٹس تقی عثمانی، انہوں نے آپ اپنے جو عمالیہ ترمذی کی شرح نوٹ کروائی، اس میں خود کہا کہ حیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ سنت جو رفع دین ہے امام کر رہے ہیں، شافعی اور احمد اور سارے اہل حدیث ہے، یہ کس نے اس کو کہا کہ یہ گھوڑوں کی دمیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح یہ مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہور، اس کے شیخ تھے مولانا محمد عزیز کاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشکات کی شرح تاریخ کسبی، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جس میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ اس بحث میں اس کو نہیں پیش کرے گا۔
حضور اپنی سنت کو میرے بھائی گھوڑوں کی دم میں کہہ سکتے تھے، اگر روکنا بھی ہوتا تو کہتے میں نے بھائی بتایا تھا اب اس کو چھوڑ دو، اچھا انداز تھا۔ کتنی چیزیں ایسی آپ نے کہا تھا قبریں نہ دیکھا کرو، بعد میں کہا میں نے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا۔ قربانی کے بارے میں کہا تھا 3 دن کے سے زیادہ گوشت نہ کو، پھر کہا میں اب اجازت دیتا۔ رفع دین روکنا ہوتا چلا تو حضور کے کہنے سے تھا نا، یہ سارے مانتے ہیں۔ تو آپ کہتے میں نے سکھایا تھا اب چھوڑ دو۔ جب آپ نے کہا گھوڑوں کی طرح دمے کیوں لاتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ گھوڑوں کی طرح دمے لا رہا، تو آپ نے سکھایا۔ اگر یہ گھوڑوں کی دم ہے تو آپ نے ہی تو بتایا تھا۔ بہت بےہودگی کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ روایت کو اس بحث میں لاتے ہیں، اور اتنا بھی شرم اور حیا ان میں نہیں کہ جانتے ہیں کہ امت کے بہت امام اور صحابہ کرتے رہے، کچھ نہیں بھی کرتے رہے۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ مولانا روشا کہتے ہیں یہ بے حیا جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ان کے پاس ایک حرف بھی نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ بھی دے تو نماز ہو جاتی، منسوخ ہونے کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے بند کر دیا۔ اور یہی مولانا عبدالعزیز لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ المسجد میں لکھا کہ جنہوں نے ہم میں سے یہ شرارت کی ہے نا اینی وغیرہ نے کہ یہ منسوخ جھوٹے، ایک حرف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں۔ یہی معرف السنن میں اس دور میں مولانا یوسف بنوری صاحب نے لکھا بھئی آپ صرف سوئی کے ناکے برابر ہو۔ بھی میں کہتا ہوں کہ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح اگر نہ کرے تو گنجائش ہے، ورنہ بہت علماء تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی۔ سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش ہے نہ کرنے کی، آپ الٹا حملہ کرتے ہیں۔ 22 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں، بعد میں بھی ابن عمر کسی کو دیکھتے کہ نہیں کر رہا، کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے، غضب کر رہے ہیں کہ اس کو دوگڑوں کی دمیں کہہ رہے ہیں۔ باقی یہ رفع جان کیا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا بہت کچھ، مگر میں 2 باتیں کہہ دیتا ہوں جو اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیان کرتے، حالانکہ کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ رفع جان تھا جو لوگ اتحیات کے خاتمہ پر کرتے، جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی دائیں طرف ہاتھ اٹھا کر بھی اشارہ کرتے، جیسے دور سے سلام کرتے ہیں لوگ کرتے، بائیں طرف کا ادھر بھی۔ یہ صحیح مسلم میں ساتھ ہی ہے، یہی جابر بن سمرہ۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں اس طرح کرتے ہو، ہاتھ رانوں پر رہنے دو، صرف منہ سے سلام کرو۔ ایک تو یہ غلط رفع دین تھا جو لوگوں نے آپ ہی نکالا تھا، حضور نے نکالا۔ اور دوسرا جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ملے گا، جو نماز میں آپ نے دیکھا کہ آپ نکلے دیکھا، وہ کیا تھا، نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے۔ آسمان کی میں دے دوں گا حدیثیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کس نے کہا، نماز میں سکون سے کھڑے کو، اور درمیان میں ہاتھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر لیا تھا کہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا لے، حضور نے نہیں سکھایا۔ یہ 2 چیزیں تھیں، سلام کے وقت اور نماز میں اپنی خوشی سے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ ان دونوں کو کہا میں فوٹو اسٹیٹ کرا دوں۔ یہ جو سنت رفع جانا رکوع کے وقت، یہ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے نہ، یہ بات غلط ہے، یہ سنت ہے، اس کو نہ غلط کہیں۔ یہ تو اکثریت ائمہ کی جو ہے اولیاء کی، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں لکھتے ہیں کہ سنت ہے۔ کیا کر رہے ہیں، نہ اولیاء کو مانتے ہیں نہ ائمہ کو، ظلم کر۔ جی چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے۔ وہ تو مولانا صاحب میں نے بھی ان سے بات کی تھی، یہ حدیث صحیح ہے تو ماننے میں تو نہیں آتا، اگر یہ صحیح ہے تو جو بخاری شریف کی اتنی حدیثیں آتے ہیں رفع جانے کو، وہ کس کھاتے میں پڑیں گے؟ اور صاحب سے صاف بات یہ بھائی کہ آپ اپنی سنت کو اگر روکنا بھی چاہتے تو کیا دیتے بس آج کے بعد نہ کرو۔ یہ کہنا کہ گھوڑوں کی طرح دمیں ہلاتے، یہ تو پتا چلا کوئی اور ہی فضول حرکت تھی جو لوگوں نے اپنے طور سے شروع کی تھی۔ آپ نے ایسا کہا، ورنہ آپ کی سنت جو تھی اس کو آپ گھوڑوں کی دموں ہلانا سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ انداز ہی بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا رفع دین جو سنت سے ثابت۔ بہت شکریہ۔